اپنے بچیوں کو اگر 7 سال کی بچی ہو جائے تو کہہ دینا اے بچی تم جینس اور ٹی شرٹ نہیں پہن سکتی، اگر وہ بچی ضد کرے امی میں پہن سکتی ہوں تو کہہ دینا کربلا میں امام حسین کی بیٹی سکینہ پردے میں رہتی تھی، تمہیں بھی پردے میں رہنا، یہ گھرانہ ہے۔ اگر آج تم بھی پردے میں رہو گے نا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ ارشاد فرمائے گا فاطمہ یہ تمہارے نانا جان کی امتی ہیں اور یہ بندیاں آئی ہیں، ان سے پوچھو دنیا میں بے پردہ کیوں رہتی تھی؟ سیدہ فاطمہ کے سامنے تم کیسے کھڑی ہو سکو گی؟ اس لیے لہذا آپ پردے میں رہیں، کوئی سائل دروازے کے مانگنے آ جائے اس کی عزت کرے، احترام کرے، اور کسی کو حقیر اور فقیر نہ سمجھے، کسی کو گالیاں نہ دے۔ گالی دینے والے کے بارے میں حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اپنی کانوں سے سن لوں کوئی اپنی زبان سے گالیاں دے تو میں اس کی زبان کاٹ ڈالوں گا۔ یہ ہے ماں اگر ایک بار گالیاں دیتی نا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے رحمت کے فرشتوں کو اٹھا لیتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اسی لیے پریشانی آتی ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر کے پاس جبریل آتے ہیں، جبریل آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رونے لگے۔ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے پوری بات نہیں بتائی، آپ رونے لگے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبریل کیا اتنی بات نہیں ہے کہ میں نے سن لیا کہ میرے امتی جہنم میں ہے؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو یہ پوچھ سکتے کون امتی؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل بتاؤ کون وہ امتی ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جہنم میں دیکھا تو کچھ عورتیں جل رہی تھی، کسی کی بال نوچا جا رہا تھا، کسی کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میرے پیغمبر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، اے اللہ میں رات دن اپنی امتی کے لیے دعا کرتا ہوں مولا میرے امتیوں کو بخش دے۔ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے رسول ان کی سزا صرف اتنی ہے وہ کس گناہ میں ہے؟ جانتے ان کے سر پہ دوپٹے ہٹ جاتے تھے، گھروں سے بے گھر ہوتی تھی، اپنے دروازوں پہ بیٹھے رہتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو دیکھ کر گالیاں دیتی تھی، جس کی وجہ سے اپنے شوہر کو بغیر پوچھے بازاروں میں چلی جایا کرتی تھی۔ شوہر آتا تھا تو پتا چلتا تھا میری بیوی بازار گئی تھی۔ اللہ اکبر، انہی سب باوجود انہی سب کاموں کی وجہ سے جبریل علیہ السلام بتا رہے تھے کہ ہم نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یہ سب ہو جاتا۔ اگر میری مائیں ہونا تو یہ چاہیے میری ماؤں کو تو اپنے گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے اور قرآن پڑھنی چاہیے، خود پڑھے بچوں کو تعلیم دے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگا تو میرے غور کرنا عورتوں کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ ایک عالم دعا کرتا رہے، اگر ایک پاکیزہ عورت آ جائے، ایک خاتون پاکیزہ آ جائے جو وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، تعلیم اچھی سکھاتی ہے، اللہ اوپر ایک طرف علماء دعا کرتے رہے، ایک طرف وہ پاکیزہ عورت دعا کرتی رہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم کی دعا میں بعد میں قبول کروں گا، پہلے اس پاکیزہ عورت کی دعا قبول کروں گا۔ یہ ہے دعا کی مطلب۔ اللہ نے فرمایا کس لیے عورتوں کا مقام یہ ہے جیسے میرا کعبہ شریف ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے فرمایا جیسے کعبہ شریف پر غلاف چڑھا ہوا ہے اسی طریقے سے عورتوں کی عزت ہوتی، ان پر لباس ہونا چاہیے، بے لباس نہیں ہونا چاہیے۔ کعبے کے غلاف سے عورتوں کا مقام دیا گیا ہے۔ سوچو کتنی شان ہے ان کی، کتنی شان ہے، غور کریں۔ اللہ پر مسلمانوں یہی فاطمہ کے بیٹے ہیں، امام حسن امام حسین کربلا جاتے ہیں، خیمہ لگا ہوا ہے، ہر پریشانی ہے۔ امام حسن نے بچپن میں یہ سبق سیکھا تھا کہ امی روزہ رہنا ہے، حسین نے بچپن میں سیکھا تھا امی روزہ رہنا ہے، اس لیے یہ پتا تھا کہ کربلا میں ایسی نوبت پڑے گی، ایک ایسا وقت آئے گا جو حسین کو پانی بھی نہیں ملے گا، حسین کو کھانا بھی نہیں ملے گا، حسین کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ماں بچپن سے ہی بچوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ بیٹا روزہ پہلے سے رہو،
تاکہ کربلا میں پانی کی احساس لانے پائے، بھوک کی احساس لانے پائے۔ اللہ اکبر، امام حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے، صبح کا وقت ہے، خیمے کے اندر سب تشریف رکھے ہیں، کوئی خاتون خیمے سے باہر نہیں نکلتی ہے، کوئی عورت خیمے سے باہر نہیں نکلتی، نہ کسی یزیدی نے شہربانوں کو دیکھا ہے، نہ کسی یزیدی نے سکینہ کو دیکھا ہے، نہ کسی یزیدی نے اور کسی خاتون کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، سب خیمے کے اندر تھی، صبح کا ماحول ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، امام حسین اپنے خیمے کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، سکینہ اپنے خیمے کے اندر قرآن پڑھ رہی ہے، شہربانو اپنے خیمے کے اندر قرآن پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی آواز باہر آ رہی ہے، ایک بچی ہے کربلا کی میدان میں، ایک بچی ہے اپنی پیروں سے چلی آ رہی تھی، گھومتے گھومتے چلی آ رہی تھی، دیکھ رہی ہے کہ سامنے والا خیمہ ہے، دیکھتے ہیں وہ خیمے میں کون لوگ ہیں، وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ ہور کی لڑکی تھی، چھوٹی سی تھی، معصوم بچی تھی، ہور کی لڑکی تھی، چلی آ رہی تھی، اور آنے کے بعد دیکھتی ہے کہ خیمے سے آواز آ رہی ہے، اور کسی چیز کی نہیں بلکہ قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بچی سوچنے لگی اگر ہم چلتے ہیں کہ خیمے کے اندر چلتے ہیں، مگر یہ قبیلہ جو لگ رہا ہے کوئی معمولی قبیلہ نہیں ہے، یہ جو خیمہ لگ رہا ہے کوئی معمولی خیمہ نہیں لگ رہا ہے، لگ رہا ہے کوئی مقدس خیمہ ہے، لگ رہا ہے کوئی نبیوں کا خیمہ ہے، اللہ اکبر، نبی کے گھر والوں کا خیمہ ہے۔ وہ بچی خیمے کے پاس گئی، کہی اے بی بی کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ سیدہ زینب کے پاس وہ بچی پہنچی تھی، سیدہ زینب نے فرمایا بچی تم کون ہو؟ بچی نے کہا اے سیدہ زینب کیا آپ باہر نکلی ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا میں باہر کا ماجرا نہیں دیکھی ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ بچی نے کہا اے سیدہ زینب سامنے والا جو خیمہ لگا ہے اسی خیمے سے میں آئی ہوں، میں ٹہلتی اور گھومتی چلی آئی کہ دیکھتے ہیں کہ اس خیمے میں کون لوگ ہیں۔ اللہ وہ بچی آئی، سیدہ زینب نے اجازت فرمائی کہ اندر آ جاؤ، وہ بچی اندر گئی۔ آپ نے فرمایا بچی پانی پیو گی؟ بچی نے فرمایا اگر پانی ہو تو پلا دو۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ ہور کی بیٹی ہے۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ ہور کی بیٹی ہے، جو ہور قوم تھا، یزیدیوں کا سپہ سالار تھا، اس کی بیٹی ہے۔ وہ چلی آئی ہے امام حسین کے خیمے میں، جو کہ امام حسین سے صبح جنگ ہونا ہے، وہ امام حسین سے جنگ لڑنا ہے۔ اللہ اکبر، یزیدی ان کے بچوں کو شہید بھی کریں گے، یزیدی سکینہ کو تھپڑ بھی ماریں گے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا مقدس گھرانہ ہے، یہ کتنے پاکیزہ گھرانہ ہے، یہ کتنے صبر والے گھرانہ ہے۔ اللہ وہ بچی جب کہی تو آپ نے فرمایا، سیدہ زینب نے فرمایا سکینہ سکینہ اندر آؤ، سکینہ میرے خیمے کے اندر آؤ۔ سیدہ سکینہ آتی، کہتے پھوپھی کیا ہوا؟ کہتے دیکھو ایک بچی آئی ہے، اور جو بچی اگر میرے گھر کوئی مہمان آ جائے میرا یہ دستور ہے کہ اسے مہمان نوازی کیا جائے۔ سیدہ زینب نے کہا سکینہ پانی لاؤ، انہیں پانی پیش کیا جائے۔ سکینہ نے رو کر کہا پھوپھی جان پانی تو ایک گھوٹ بھی نہیں ہے خیمے کے اندر، پھوپھی جان ایک بوند بھی پانی نہیں ہے، پھوپھی جان معصوم علی اصغر خیمے کے اندر تڑپ رہا ہے، اس کی اور خوش ہو چکے ہیں، پانی نہیں ملا ہے، پھوپھی جان میں پانی نے کیسے پلا دوں؟ سیدہ زینب رونے لگتی ہے کہ ایک مہمان بھی بچی آئی، میں اسے پانی بھی پیش نہ کر سکی، اور کھانا بھی ایک لقمہ نہیں ہے جو میں جو اسے پیش کر سکوں۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب کہتی سکینہ میرا یہ دستور ہے، میرے نانا جان نے فرمایا تھا، میرے بھیا حسین نے فرمایا تھا کہ بہن کوئی اگر مہمان آ جائے اسے خالی ہاتھ کبھی مت لوٹانا۔ اب سیدہ زینب کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، سیدہ زینب کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، سیدہ زینب کے پاس پینے کا سامان نہیں ہے، اب دے تو کیا دے؟ آپ نے سوچا اگر اس بچی کو ہم ایسے واپس کر دیتے ہیں، یہ بچی یقیناً اپنے خیمے میں جائے گی، بتائے گی یہاں کے حالات بتائے گی۔ آپ نے فرمایا سکینہ تم 2 بالیاں پہنی ہو، دونوں بالیاں اتار کے اس بچی کو دے دو۔ سکینہ فرماتی ہے کہ میرے پھوپھی نے جیسے کہ کہا ہے میں نے اپنا بالیاں اتارا ہے اور دے دیا پھوپھی کے ہاتھ میں۔ پھوپھی نے کہا بچی یہ بالیاں تم پہن لو۔ وہ بچی بالیاں پہن کر اور خوش ہو گئی، کہنے لگی آپ لوگ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں، کتنے اچھے باتیں کرتے تھے، آپ لوگوں کو جیسا میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے، آپ کس جگہ سے آئی ہوئی؟ سیدہ زینب نے فرمایا میرا گھر مدینے میں ہے اور میرے نانا مدینے میں ہے، مدینے سے میں آیا ہوں، کربلا میں خیمہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بچی کہتی ہے اے سیدہ زینب اب میں گھر جانا چاہتی ہوں، میں اپنے خیمے میں جانا چاہتی ہوں، میرے بابا انتظار کرتے ہوں گے۔ وہ بچی خیمے سے باہر نکلتی ہے اور جانے لگتی ہے۔ وہ بچی اپنے باپ کے پاس ہور کے پاس پہنچی، ہور بلند لوگوں کی تیاری کر رہا تھا، سپہ سالار تھا، لوگوں کی مشق کر رہا تھا کہ ایسے جنگ کرنا ہے، مگر ہور کے دل میں محبت امام حسین کے بیٹھ چکی تھی، مگر
مگر بس یہ تھا کہ امام حسین کو میں نے گرفتار کر کے کربلا لے کر آیا ہے، اب کس منہ سے جاؤں حسین سے معافی مانگنے کے لیے۔ حور بس یہی بات سوچ کر امام حسین کے پاس نہیں آتا تھا، امام حسین کے دربار میں نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، غور کرنا، وہ بچی گئی، حور کی نگاہ پڑی، اے میری بچی تم کہاں گئی تھی؟ بچی نے فرمایا بابا جان میں سامنے والے خیمے سے آ رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا بچی سامنے والے خیمے میں کیا کرنے گئی تھی؟ آپ نے فرمایا بابا وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ بہت اخلاق والے لوگ ہیں، وہ مدینے سے آئے ہیں، بابا ان کے جیسا کوئی انسان نہیں ہے۔ حور کی دل بالکل پگھل گیا، رونے لگے، چیخ چیخ کر حور رونے لگا۔ حور اتنا رویا، ان کے جو فوج تھی، فوج کہنے لگے سپہ سالار آپ کیوں روتے ہیں؟ سپہ سالار حور کہتا ہے اے میری بچی میرے سینے سے لگ جا، کیا تجھے امام حسین کے گھر والوں نے چوما تھا؟ حور کے بچی نے کہا ہاں میری پیشانی چوما گیا تھا۔ اللہ اکبر، حور نے کہا بتاؤ کس پیشانی کو کس جگہ چوما گیا تھا؟ بچی نے کہا بابا صرف میری یہاں چوما گیا تھا۔ حور نے چوم لیا ہے، جس کے اونٹ جہاں لگ جائے وہ حور بھی وہی اپنا اونٹ لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بچی کہنے لگی بابا آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ حور کہنے لگا بیٹی میں تو چاہتا ہوں جا کر معافی مانگ لوں، میں چاہتا ہوں ان کے قدموں میں جا کر گر جاؤں اب تاکہ مجھے امام حسین معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، مگر میں کس منہ سے جاؤں؟ حسین کو گرفتار کر آیا تھا، حسین کو قیدی بنا کر لے کر کربلا آیا تھا، مگر یزیدیوں نے غداری کر دیا ہے، اس لیے میں اب کیسے منہ لے کر جاؤں امام حسین کے پاس؟ اللہ اکبر، بچی کہنے لگی بابا لگتا ہے ان گھر والوں کو آپ نے پہچانا نہیں ہے، بابا لگتا ہے آپ نے قریب سے دیکھا نہیں ہے۔ بچی کہنے لگی بابا وہ جب ایک دشمن کی بچی کو بالیاں دے سکتے ہیں تو بچی کے باپ کو وہ معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ آیا کہا بچی اس باتوں نے تو مجھے ہلا دیا ہے۔ بچی کہنے لگی بابا آپ جائیں، بابا ان لوگوں کے پاس اگر آپ جائیں گے نا تو بہت اخلاق والے ہیں بابا، جب ہمارے ساتھ ایسے سلوک کر سکتے ہیں بابا آپ کو یقیناً معاف کر دیں گے، آپ اپنی بچی کی بات مانتے نا؟ حور نے کہا بیٹی ہاں۔ اتنے میں حور نے ترنت للکارا ہے، حور نے للکارا میں جا رہا ہوں حسین کے پاس۔ فوج نے کہا حور کس کے پاس جا رہے ہو؟ حور نے کہا میں سپہ سالار ہوں، جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہے۔ کہا آپ کو معلوم نہیں عمرو بن سعد سب سے بڑا سپہ سالار ہے، اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ حور نے کہا تمہارے جیسے عمرو بن سعد کی بات میں اپنے پیروں کے نیچے رکھتا ہوں۔ فوجیوں نے کہا اے حور اگر تم واپس جاؤ گے تمہاری بچی کو کاٹ دیا جائے گا، تمہاری بچی شہادت نوش کر جائے گی۔ حور نے کہا امام حسین کے لیے اگر میری بچی قربان ہوتی تو حور برداشت کر لے گا، حور برداشت کرے گا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں یہ گھرانہ کیسا ہے؟ یہ بہت مقدس گھرانہ ہے۔ حور کی بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے، لمسم 1.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اس لیے میں بس یہیں تک بچی کا واقعہ بتانا میرا مقصد تھا، اس لیے من نہیں ہے، بچی کا واقعہ بتانا مقصد تھا، ورنہ حور کی واقعہ اللہ اکبر امام حور، یہ حور کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ جہنم سے آزادی کا فرمانا، حور کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا نام حور تھا۔ حور نے کہا اے فوجیوں، حور کا مطلب تم نے لگتا ہے سمجھا ہی نہیں، نہ تمہارا عمرو بن سعد نے سمجھا نہ تم سمجھے۔ حور کا مطلب یہ ہوتا ہے جب دل چاہے جس طرف چاہے وہ جا سکتا ہے، کسی کی بات نہیں مانے گا۔ یہ حور اپنے دل کا مالک ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، تیرے کہنے پہ نہیں آنے والا ہے۔ اور اللہ اکبر، کربلا کی میدان میں پہلا شہید ہونے والا شخص حور تھا، امام حسین کی طرف سے جانے والا۔ سوچو یزیدیوں کے سپہ سالار سب سے پہلا اگر جنگ لڑنے میں کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو حور کی شہادت ہوئی ہے۔ امام حسین نے بہت دعا فرمائی ہے، بہت دعا فرمائی ہے۔ یہ مقدس گھرانہ ہے مسلمانوں، دل تھام کے سنیں۔ جانتے ہو یہ گھرانہ آج کے دن
مگر ہم لوگ نہیں سمجھتے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ چلیے شہادت کی تقریر سن لینا آسان ہے, سنا دینا آسان ہے. نہیں میرے بھائی, جو امام حسین سے محبت اگر سچی کرتا ہے نا, قسم خدا کی وہ محرم کے مہینے میں گناہ کبھی نہیں کرے گا. کس لیے ہم یہ نہیں چاہتے. حدیث پاک ہے, اللہ کے پیغمبر کی روایت ہے, میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. اگر تمہارا کام, تمہاری چیز اگر دوسرے قوم سے متشابہت لگ جائے تو سمجھ لینا تم انہی میں سے ہو جاؤ گے. اس لیے یہودی جب روزہ رکھتے تھے, میرے آقا ارشاد فرماتے تھے یہودی 11 کا روزہ رہتے ہیں, صحابہ تم 9-10 رہنا. 9-10 رہنے لگے. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ اگر 9 رہنا رہ پائے تو, میرے نبی نے فرمایا 10-11 رہنا مگر 1 نہ رہنا, تاکہ یہودیوں سے متشابہت نہ ہونے پائے. ان کی اور ہماری پہچان الگ ہونی چاہیے. اور آج سحری 9 محرم الحرام ہے. اگر حسین سے سچی محبت کرتے ہو, اس بجمے کی محنت اس وقت وصول ہوگی, اس وقت قبول ہوگی جب آپ یہاں تقریر سننے کے بعد عہد کریں گے آج میں سحری کروں گا اور کل روزہ بھی رہوں گا. تب تقریر کرنے کا مقصد ہے, بتانے کا مقصد ہے, عمل کرنے کا مقصد ہے. تب مانا جائے گا کہ تم حسینی ہو, حسین سے محبت کرنے والے. اور جس نے حسین کے مہینوں میں عاشورے کے روزے رکھے 9 اور 10, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی رمضان کے بعد عاشورے کے روزے کی فضیلت ہے. عاشورے کے روزے کی فضیلت ہے نفل, مگر اس کی فضیلت رمضان کے علاوہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ برکت والا ہے, افضل والا ہے. یہ ہے اس لیے کہ جب تم روزے رہو گے نا کربلا والے یاد آ جائیں گے. جب تم روزے رہو گے تو معصوم علی اصغر کی خشک گلا یاد آ جائے گا کہ معصوم علی اصغر کو بغیر پانی کو شہید کیا گیا تھا. آج جب وہ انسان روزہ رہنے کے بعد افطار میں بیٹھتا ہے تو یاد کرتا ہے اللہ میں دن بھر روزہ رہا, جیسے تیرے امام حسین کربلا میں تھے اور پانی نہیں ملا, آج حسین کا غلام بھی روزہ رہا, مگر اللہ تیرا شکر ہے کہ مغرب کے وقت تو نے افطار میں مجھے شامل کر دیا. یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا شکر ہے, احسان ہے. اور اگر اللہ نے جس کو پسند فرما لیا, جو اللہ کے نزدیک نیک ہو گیا, اللہ عالم الغیب ہے, اللہ یہ بھی کر سکتا ہے افطار کرنے سے پہلے اس کی روح بھی قبض کر سکتا ہے. اے میرے بندے, اب تجھے دنیا کی دسترخوان پر بیٹھ کے افطار نہیں کرنا ہے, اب تمہیں حشر میں امام حسین کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر بیٹھنا. یہ بات ہے. روزہ رہنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. روزہ دار اگر واقعی روزے کی حالت میں عاشورے کے دن مر گئے نا, حسین کے ساتھ افطاری کرے گا, یاد رکھنا. اور جو حسین کے ساتھ افطاری کر لے, اب اس کے مثال ہی کوئی نہیں ہے, اس کی شان ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. جو حسین کے ساتھ افطاری کر لے دسترخوان پہ, صحابہ اسے دیکھیں گے, ارے حسین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, حسین کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں, اس لیے روزے رہنا, روزے کو ضائع مت کرنا اور گناہ نہ کرنا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں یہ نہیں چاہتا کہ انسان گناہ کرے. میں وہی مسئلہ بیان کرتا ہوں جو امام احمد رضا کا مسئلہ ہوتا ہے, جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا مسئلہ ہے. آپ یہ مت کہیے باپ دادا جو کرتے چلے آئے وہی میں کروں گا. اللہ اکبر. کوئی دین میں کوئی کتاب میں یہ بات نہیں ہے کہ باپ داداؤں نے جو کیا وہی تم کر لینا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے باپ دادا دیکھ کر مت جانا, شریعت دیکھ کر عمل کرنا, قرآن دیکھ کر عمل کرنا, حدیث دیکھ کر عمل کرنا. اگر جو گناہ تم کرتے ہو نا محرم کے مہینے میں, اس کی سزا بھی بہت سخت ہے, اس کی گناہ بھی بہت زیادہ ہے. یاد رکھنا محرم کے مہینے میں لوگ سوچتے ہیں ارے کرتے حسین کی محبت میں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, حسین کی اگر محبت میں تم کرتے ہو تو روزے رکھ لو, بڑی مہربانی ہو جائے گی. حسین سے محبت کرتے ہو تو شربتیں بنا کر, اگر شربت بھی پیسے نہیں تو صرف پانی ہی پلا دو, ثواب ملے گا. لنگر جاری کراؤ, فاتحہ کراؤ, 10 دن لگاتار کراؤ. کوئی غریب کوئی مسکین کو بھوکا مت سونے دو تاکہ دنیا جان جائے. لوگ کہتے یادگار ہوتی ہے تاجیہ سے, ارے یادگار اس بات سے ہوتی ہے جب کسی مسکین کو تم کھانا کھلاؤ گے تو کہو گے کربلا میں امام حسین کو کھانا نہیں دیا گیا تھا, آج اس کا غلام ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. یہ ہے یادگار.
یادگار تو اس بات کی ہوتی ہے. اور میرے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف میں یہی کہا نہیں، میں ایک ہی عالم نہیں ہوں جو اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں. نہ جانے کتنے علماء ہیں اہل سنت والجماعت کی، جس کا میں نام بتا سکتا ہوں، جا کر یوٹیوب میں سرچ کر کر دیکھ بھی سکتے ہو. مولانا زبیر مصباحی، مولانا مفتی نظام الدین مصباحی، مولانا ضلال الدین مصباحی، آپ جا کر یوٹیوب پہ سرچ کریے گا. تاج الشریعہ کو مانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے پوتے اختر رضا کا یوٹیوب پہ ڈالیے گا، وہ بتا دیں گے آپ کو شرعی مسئلہ کیا ہے، محرم میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بتا دیں گے. ارے مجھے بھی محبت ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں نفرت کیوں ہوگی؟ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جو علی کا عقیدہ تھا کہ تاکہ میرا بھائی جیسے میں جنت میں پہلے جاؤں ویسے میرا ابو بکر صدیق بھی جنت میں جائے. بس یہ بھی میں سوچتا ہوں اگر میں نیک کام کرتا ہوں تو میرا بھائی بھی گناہ نہ کرنے پائے. بس میرا یہ سوچ ہوتا ہے، ورنہ میں یہ نہیں چاہتا تم گناہ کرتے رہو، میری ماں بہنیں جائے. ارے میں آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ اردو جانتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، تو کتابیں اٹھا کر دیکھ لو اعلیٰ حضرت کی. میں غلط بیان کرتا ہوں تو اٹھا کر دیکھ لے. فتاوی رضویہ شریف ہے، اعلیٰ حضرت کی 24 جلد میں لکھی جانے والی کتاب ہے، دنیا کی تمام فتوے اس میں موجود ہیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 501 پر کہ تاجیہ داری مروجہ تاجیہ داری حرام ہے. اور لوگوں کہتے ہیں منع ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ممنوع ہے. ارے میرے بھائی ممنوع، منع اور حرام ایک ہی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے منع نہ لکھا ہے نہ ممنوع لکھا ہے، بلکہ کہا ہے ناجائز و حرام ہے، یہ الفاظ لکھا ہے. اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ لکھا ہے. تو اب ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ تعزیہ اٹھانا یہ محبت کی دلیل ہو گئی؟ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ اگر واقعی میں اتنا حقانیت ہے، محبت کی دلیل ہے، تو بتاؤ معین الدین چشتی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ بتاؤ، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. الہ آباد منور شاہ رحمۃ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ منور شاہ کی ہسٹری دیکھو، انہوں نے تعزیہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. لین شاہ رحمۃ اللہ کی ہسٹری دیکھو، اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. ارے میرے بھائی جب کسی نے نہیں اٹھایا تو آپ کیوں اٹھاتے؟ ہاں امام حسین کی محبت کرتے ہیں تو بس ایک بات مسئلے میں یہ بات ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ تعزیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سمجھے. آپ نے سوچا تعزیہ لمبی چوڑی بنا دینا اسی کی تعزیہ کہتے ہیں؟ نہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تعزیہ اس کو کہتے ہیں کہ کربلا کا نقشہ بنا کر، امام حسین کا روضہ بنا کر، اور اس کے بعد یا مدینہ شریف کے روضے بنا کر یا کعبۃ اللہ شریف مکہ شریف کے نقشے بنا کر اپنے گھر میں رکھ کر زیارت کرے، تاکہ کعبہ دیکھیں گے تو اللہ یاد آ جائے گا، مدینہ دیکھیں گے تو رسول اللہ یاد آ جائیں گے، اور جب وہ امام حسین کا روضہ دیکھیں گے تو امام حسین یاد آ جائیں گے. یہ طریقہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ جب مرد زیارت کرے تو عورتیں نہ جائیں، اور جب عورتیں زیارت کریں تو مرد نہ جائیں، تاکہ پردہ بچا رہے، پردہ بچا رہے. آج دیکھا جاتا ہے تعزیہ کے ساتھ ساتھ میری ماں بہنیں نہیں جاتی ہیں. اسلام نے کہاں تمہیں اجازت دے دیا ہے کہ بے پردگی تعزیہ کے ساتھ ساتھ جاؤ. ارے بہت سارے مسئلے ہیں، تعزیہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے، اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس پر جواب دیا ہے. تعزیہ سے منتیں مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بھی فرمایا کہ نہیں مانگنا چاہیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا یہ بھی گیا ہے کہ تعزیہ والے میلے میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے یہ بھی منع فرمایا. اب بتاؤ ہر چیز مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے ہو اور اس بات کو اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے میرے بھائی؟ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ ہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، اسی لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم سے نوازے تاکہ کم سے کم کتابیں پڑھ سکے، سمجھے. کسی علماء کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی علماء کی بات پہ نہ چلے آپ. کم سے کم اگر اردو پڑھیں تو کتابیں خود مطالعہ کریں. اگر قسم خدا کی تعزیہ بنانا جائز ہوتا، امام باڑے پر رکھنا جائز ہوتا، یہ غلام حسین کا غلام گنہگار سب سے پہلے تعزیہ کی زیارت کرتا. سب سے میں بھی کاندھا دیتا ثواب کے لیے سمجھ کر، میں بھی دیتا. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر چیز پر اگر نمازیں نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کم سے کم گناہ تو نہ کریں، گناہ سے تو بچ سکتے ہیں. اس لیے انسان کو صحیح چیز عمل کرنا چاہیے. اگر باتیں صحیح ہوتا
تو کیا ہر چیز انسان کہتا ہے احسان ثواب کرانا ثابت ہے؟ احسان ثواب کرانا چاہیے، بزرگوں کے مزاروں پہ جانا چاہیے، طریقہ یہ ہے۔ میں سب کچھ بتاتا، تعزیت حرام میں کیوں کہتا؟ کہ اپنے طرف سے فتویٰ پیش کرتا، جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ وہی میرا فتویٰ ہے بس۔ اور آپ اگر تاج الشریعہ کے نعرے لگاتے نا، اختر رجا کو مانتے تو جا کر کلپ دیکھ لینا، آپ نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے، جو کہ آپ ضعیفی عالم تھا، آپ سے سوال پوچھا گیا تھا، اختر رضا اس وقت نے بھی فرمایا تھا کہ مروزہ تاجیہ داری، اس لفظ کو استعمال کیا، مروزہ تاجیہ داری، کس لیے؟ اس تاجیہ کو کئی فٹ بنوا دیتے ہیں، اب بنوانے کے بعد روڈوں سے لے کر جاتے ہیں، کسی کا تاج نوچا جاتا ہے، یہ اختلاف نہیں تو کیا ہے؟ کسی کو نقصان کے اسلام یہ سکھاتا ہے کیا نقصان پہنچایا جائے؟ اور پھر تلنا کرتے ہو یہ تعزیہ اچھا ہے، وہ تعزیہ بیکار ہے۔ ایک مطلب حسین سے محبت کرتے ہو، کہتے ہو تعزیہ میں حسین کو دیکھ کر، تعزیہ کو دیکھ کر حسین کو یاد کرتے ہیں، اور تعزیہ اٹھانا حسین کی یادگار ہے، تو مطلب حسین کتنے حسین ہیں؟ حسین تو ایک ہے۔ تو یا تم تب تعزیہ کو فیل پاس نہ کرو، تم کہتے یہ تعزیہ اچھی ہے تعزیہ خراب ہے، مطلب ایک حسین اچھے ایک حسین خراب ہوگا نا، عزب اللہ، کیوں توہین کرتے ہو میرے حسین کی؟ لہذا پھر ایسے نہ کریں، کائے ایسے کرتے ہیں؟ اس لیے یہ مت کہیں کہ میرے باپ دادا کرتے چلے آئے میں بھی کروں گا۔ ارے میرے بھائی، اب تو کم سے کم سیکھے، اپنے فتوے کی کتاب پڑھے، اعلیٰ حضرت کی باتیں کہ سیکھے کیسے انہوں نے کیا کہا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ پڑھیں گے، واقعی میں اعلیٰ حضرت نے بہت سارے مسئلے اس پر کہا ہے، بہت سارے مسئلے ہیں اس پر، جو بچوں کو فقیر بناتے اس پر بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے، جو منتیں مانگتے اس پر تذکرہ کیا ہے، معصیہ جو پڑھتے اس پر آپ نے تذکرہ کیا۔ پوری کتاب میں نے پڑھی ہے، اگر کتاب میں نہ پڑھا ہوتا کسی علماء سے سن کر میں کبھی نہ بیان کرتا، کتاب میں نے پڑھی ہے، فتاوی رضویہ۔ اور زیادہ اگر تمہیں فتاوی رضویہ پڑھنا نہ آتا ہو، ویسے بھی بغیر عالم، جب انسان عالم رہے گا تبھی فتاوی رضویہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے بہت معمولی کتاب نہیں ہے فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ سمجھنے کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تمہیں سمجھنا ہے، دو چار اردو آپ پڑھے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی کتاب ایک خرید لیں، رسالہ تعزیہ داری، اسی کے نام کی کتاب چھپی ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے، رسالہ تعزیہ داری 12-13 پڑھنے کی ہے، بس لکھ لے، پڑھ لے، سمجھ لے۔ کسی عالم کے بات کرنا ہے، کاہے کہ برا بلا؟ میں کہتا ہوں آپ مانے اور چاہے نہ مانے، ہدایت دینے والا اللہ کی ذات ہے، میرا کام نہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ کیا جائز ہے کیا حرام ہے میں بتا دوں گا، اپنے حق سے ادا ہو جاؤں گا، کل قیامت کے دن میں نہیں پکڑا جاؤں گا، جب پوچھا جائے گا آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہوں تو یہ میری حاجتیں پوری ہو جاتی ہے، اور میں منتیں مانگتا ہوں پوری ہوتی ہے، ہاں ہوتی ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں ہوتی ہے، کائے نہیں ہوگی؟ کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کہتا ہے جس چیز سے مانگو اس چیز سے میں عطا کروں گا، مگر تمہیں رسوا اس وقت کروں گا قیامت کے دن، حشر کے میدان میں میں رسوا کروں گا۔ جیسے مثال کے طور پر غیر مسلم اپنی دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ پوجا کرتے ہیں، مانگتے میرا بیٹا پولیس میں بھرتی ہو جائے، میرا بیٹا یہ نوکری پا جائے، ہو جاتا ہے، اللہ سن لیتا ہے۔ ان کا عقیدہ کہاں تک سیمت؟ اس مورتی تک کہ یہاں میں نے مانگا پورا ہو گیا، یہ ہوا۔ اس کے بعد اسی پتھر کو جب قیامت کے دن حشر کے میدان اللہ ارشاد فرمائے گا، اے لوگوں دینے والی ذات میری تھی، میں سب کچھ ادا کرتا تھا، مگر تم نے دنیا میں مجھ سے نہیں مانگا تھا، اس چیز سے مانگا تو تیرا ایمان شیطان نے چھین لیا تھا، اب تو اس پتھر سے مانگ، کیا تجھے اس پتھر یہ دے گی؟ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں تم بار بار کہتے رہو گے، وہ پتھر تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کس اللہ نہیں دے گا؟ اللہ کہے گا اب اس سے مانگ کر دکھاؤ، اگر دے دے، پتھر کہاں سے دے گا؟ وہ تو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے لہذا آپ یہ مثال نہ دیں کہ میں یہاں جاتا ہوں تو پورا ہو جاتا ہے، نہیں ہے۔ یہ جو شیطان ہوتے نا، جن ہوتے نا، ہر چیز میں مدد کرتے ہیں، ہر چیز میں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پیڑوں کے پاس باؤنڈری کر کر منتیں مانگنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جہاں قبر ثابت نہ ہو کہ یہ قبریں یہاں کسی کے نہیں ہے، اور وہاں پر مزار بنا لیا جائے تو ایسے جگہ فاتحہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تک کسی ثابت نہ ہو کسی بزرگ کی قبر ہے یہاں پر، کسی بزرگوں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، تو یہ مت سمجھنا جہاں چاہے ویسا بنا سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کم سے کم گناہ سے ہم بچیں۔ واقعی میں اگر تم روزہ رکھو گے تو ہم نہیں، مجھے مت دکھاؤ، تم عبادت کرو چاہے نہ کرو،
کس لیے ہم سے چھپ کر تم کر سکتے ہو مگر خدا سے چھپ کر نہیں کر سکتے. روزے رکھو اللہ کے لیے روزے رکھو, عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو. قسم خدا کی نا تمہاری دعاؤں میں طاقت پیدا ہوگی, تمہاری دعاؤں میں طاقت پیدا ہوگی. ارے آج سیاہ وغیرہ سیاہ یزیدی یہ قتل کر کے کتنی معافی کا فرمانا مانگتے ہیں, اتنا روتے ہیں, اتنا چلاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے چلاتے ہیں. 10 دن تک ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا, ننگے پاؤں رہتے, چپل تک نہیں پہنتے, کالا لباس پہنتے ہیں, سینوں کو پیٹتے رہتے ہیں. اللہ اکبر, وہ شیعہ اتنا ماتم کرتے ہیں, اتنا روتے ہیں, مگر معافی کا فرمانا نہیں ملتا. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے, حسین کو دل نہیں دکھایا ہے, حسین کو قتل عام کر دیا ہے. اس کی وجہ سے اللہ بخشائش نہیں کر رہا ہے نا. تو آپ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں حسین کا دل دکھتا ہے, تو لہذا وہ کام ہم نہ کریں جس سے حسین کا دل دکھے, بلکہ وہ کام کریں جس سے آقا حسین خوش ہو جائے, امام حسن خوش ہو جائے, نانا محمد رسول اللہ خوش ہو جائے, سیدہ فاطمہ زہرا خوش ہو جائے, مولا علی شیر خدا خوش ہو جائے. کام تو یہ کرنا چاہیے. اس لیے مسلمانوں کام ایسے ہی کرو, ورنہ اگر آپ گناہ کریں گے تو گناہ کے ٹھیکیدار گناہ آپ کریں گے, اس کا اثر آپ کو ملے گا. اللہ اس کے بدلے میں کیا دے گا وہ میرا خدا جانتا ہے, میں نہیں کہہ سکتا اللہ کیا دے گا اس کے بدلے میں. ہاں, جو انسان اتنا سمجھدار ہونے کے بعد, اللہ نے تو عورتوں کو کہا ہے ناقص العقل ہے, کمزور دماغ کی ہے. اللہ نے تو مردوں کو کہا اچھا ذہین, اچھے دماغ والے, اچھا سوچتے ہیں, اچھی چیز کی پہچان کرتے ہیں. اگر مرد نہ سمجھ پائے تو بھی بیکار ہے, مسئلہ بیان کر دیا. ان کو تو سمجھنا ہی چاہیے. اس لیے آپ اپنے عالموں کی, اپنے سنت اور سنت والجماعت کی بات کو مان سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کسی اور جماعت والوں کی بات مانے نہیں. اگر اور کسی جماعت کے علماء نے کسی چیز پر غلط چیزوں پر ٹپڑی کی ہے تو میں اس پر بولتا بھی ہوں کہ نہیں یہ چیز نہیں, حدیث میں ایسا ہے, حدیث میں ایسا ہے. اگر آپ یہ کام کریں گے اور اگلا الگ جماعت اگر اس پر بات اٹھائے گی تو میں جواب نہیں دے سکتا. اس لیے میرے امام بھی اس بات کو منع فرمایا ہے, تو میں کیسے جواب دوں گا؟ جس بات کو میرے اعلیٰ حضرت نے منع فرما دیا تو میں کیسے, جو کہ یہ مت کہنا کہ تعزیہ اٹھانا بہت علماء سے میں نے سنا ہے. ارے میرے بھائی یوٹیوب پہ ایسے ایسے علماء ہیں نا جس پر فتوا بھی لگا ہے. حسن احمد چشتی کا نام آپ کلپ ڈال کر دیکھ لیجیے گا یوٹیوب پر. احمد حسن چشتی, ان کے نزدیک تعزیہ جائز ہے, ان کے نزدیک. اور یہ کون ہے؟ یہ اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں, مگر حقیقت میں مسلک اعلیٰ حضرت اس پر فتوا لگا ہے رافضی کا. یہ رافضی ہے. تو اب ان کی بات تو ہم نہیں لے سکتے نا. جن پر رافضیوں کا فتوا لگ جائے تو اس بات پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے عمل ایک پر ہونا چاہیے, عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر عقیدہ مضبوط رہا راستہ آسان رہا, عقیدہ گڑبڑ رہا تو راستہ کمزور ہو جائے گا. اس لیے لہذا آپ عقیدے کو مضبوط کریں تاکہ تمہارا راستہ بھی مضبوط ہو جائے. عقیدہ مضبوط کریں. ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے گناہ ایسا نہ کریں جو مدینے والے مصطفیٰ کے حسین ناراض ہو جائیں, وہ کام نہ کریں. بلکہ یہ مہینہ تو حسین کو راضی کرنے لے آتا ہے. اور آپ اگر حسین کو مردہ سمجھتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, حسین کو یہ سمجھتے کہ شہادت ہوئی تھی وہ انتقال کر گئے, تو نہیں میرے بھائی. قرآن نے بار بار پکارا ہے اور قیامت تک قرآن کہتا رہے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ تو بلکہ وہ زندہ ہے, تو زندوں کی ماتم نہیں کیا جاتا ہے. زندوں کے غم کیسے ہے بتائیے؟ جس کو قرآن کہتے ہیں وہ زندہ ہے, تو ہم زندوں کا پھر کیسے کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ کس بات کی کیسی خوشی ہے, کون سی خوشی ہے؟ تو اس لیے لہذا آپ لوگ گناہ سے بچیں, اور خیر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی گناہ کی طرف نہ جانے کی توفیق دے, گناہ سے بچنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے. آپ اپنے گھروں میں خوب فاتحہ دلائیں, 10 دن دلائیں, 1 مہینہ دلائیں. قسم خدا کی اگر 1 مہینہ کنٹینیو فاتحہ دلاتے رہیں کتنی اچھی بات ہے. سال ثواب اگر آپ اپنے گھروں سے کرتے رہیں گے نا, حقیقت میں حسین خوش ہو جائیں گے. 1 مہینہ اگر یاد کریں, 1 مہینہ یہ یاد کر سکتے کم سے کم 9-10 کے دن نا اپنے گھر میں سال ثواب کرائیں جو تمہارا سارے ثواب قبول ہو سکے. گھروں میں کرے, لہذا یہی مسئلہ ہے, گھروں میں سارے ثواب کرے. کس لیے؟ تاکہ ہمارا متشابہت سیوں سے نہ لگنے پائے, سیوں سے ہم دور رہیں, سیوں کے جیسا وہ کام نہ کرے جو سیاہ کام کرتے ہیں. اس لیے میں حسینی ہوں,
اور واقعی میں آپ اگر حسینی ہیں تو حسین کا غلام بن کر دکھا دیں کہ اب ہم ایسے ہی عمل کریں گے۔ تعزیہ جو بناتے بنائیں، میں کہتا ہوں مگر اتنی بڑی تعزیہ نہ بنائیں تو امام حسین کے روزے کا نقشہ بنا دیں۔ کیا یہ نہیں بنا سکتے؟ ارے کسی کاریگر کو پکڑ لے کہ بھیا جیسے حسین کا روزہ ہے نا ویسے ہی آپ نقشہ بنا دیں، رکھ دے ایک جگہ، لوگ زیارت کریں، ٹہلائے نا ایک جگہ رکھ کے زیارت کریں۔ اگر روزہ نہیں بنا سکتا مکہ شریف بنا دیں، مکہ شریف کے نقشے بنا کر زیارت کریں، مدینہ شریف کے نقشے بنا کر زیارت کریں۔ قسم خدا کہ آپ نہیں، میں بھی زیارت کرنے کے لیے آؤں گا اور ہمارے علماء بھی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، تب یہ پتا چلے گا حسین کی صحیح اصل میں ماننے والے لوگ اب ہیں، یہ زیارت ہے۔ ایسے کرے تو میں بھی زیارت کر لوں، ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ارے انسان لکڑیوں بھی بنوا سکتا ہے، کاغذوں بھی بنوا سکتا ہے، پیتل کی بھی بنوا سکتا ہے، چاندی بھی بنوا سکتا ہے۔ جو پیسے ہر سال چندہ کرتے ہیں کم سے کم ایک بار پیسے لگا دو، بار بار پیسے نہ لگے نا، بار بار پیسے لگنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا فضول خرچی ہے، یہ بار بار پیسے لگنے کی وجہ سے۔ اس لیے بعض جگہ تعزیہ دیکھا جاتا ہے گڈھے میں ڈھا دیتے ہیں، ندی میں بہا دیتے ہیں۔ یار جس حسین کو آپ سمجھتے تھے کہ حسین اس پر آئے تھے، حسین کا یہ روزہ تھا، آج اسی چیز کو بے حرمتی سے تم بہانے چلے گئے گندے جگہ، اسی گندے گڈھوں میں لے جا کر پھینک دیے، بس 2 دن احترام تو اس کے بعد احترام ختم ہو گئے۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ محبت کرو تو ہمیشہ محبت کرو، اور جس چیز سے حسین کی نسبت ہو جاتی ہے، قسم خدا کی امام حسین کی نسبت کربلا سے ہوئی ہے۔ جبریل نے کربلا کی مٹی اٹھائی ہے، ام سلمہ کو دے دیا ہے، سلمہ اسے شیشی میں رکھ لو اور اسے دیکھتی رہنا، جس دن یہ خون میں تبدیل ہو جائے گا سمجھ لینا حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ تو کربلا کی جس سے حسین کی نسبت ہو جاتی ہے اس کی میں عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ تو اس لیے آپ ایسی چیز کریں تو ثواب کا کام ہے، اور ایسے چیز نہ کریں جو ناجائز ہے۔ لہذا آپ لوگ سمجھدار ہیں، اس پر عمل کریں، جو مسئلہ صحیح مسئلہ ہے اس پر آپ عمل کریں۔ آپ یہ مت دیکھیے اور جگہ کیا جاتا ہے، ارے قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں جگہ کیا جاتا تھا کہ نہیں کیا جاتا تھا، اللہ پوچھے گا تم اپنا جواب دو، تم نے ایسا کیوں کر کرایا ہے، دوسرے کے مطابق نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے لہذا اپنے سے خود بچیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں خطن جو غلطی اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو نیک راہوں پہ اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں بہنوں کو اللہ تعالیٰ قرآن شریف اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بچیوں کو اللہ تعالیٰ سیدہ سکینہ کی کنیز بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری ماں بہنوں کو سیدہ فاطمہ کی کنیز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں بہنیں بڑی پاکیزہ ہیں، اگر قسم خدا کی یہ چاہ لیں گے تو گناہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر میری ماں بہنیں چاہ لیں گی گناہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر جس دن یہ اپنی مصلی بنا لے اور یہ عبادت میں مصروف ہو جائے تو قسم خدا کی پھر وہ گھر چمک جاتا ہے، صرف آسمان کے فرشتے کو آنا جانا نزول ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، میں آپ کے لائق کچھ نہیں ہوں، میں آپ کا بچہ ہی ہوں، اس لیے میں آپ کا بچہ ہوں۔ میرے بزرگ بھی ہیں، بچے بھائی بھی ہیں، اور میری ماں بہنیں بھی ہیں۔ اگر میرے بولنے میں قصدن جو غلطیاں ہونا مجھے معاف کر دینا، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، مگر جو مسئلہ تھا، جو شریعت تھی، اس بات کو میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ قیامت کے دن میں نہ پکڑا جاؤں، اور شریعت کی جہاں بات آئے گی میں آپ کا دل نہیں دیکھوں گا بلکہ شریعت دیکھوں گا۔ مدینے والے مصطفیٰ کا دل نہیں دکھا سکتا، اور مدینے والے نواسے امام حسین کا دل نہیں دکھا سکتا۔ اگر آپ کا دل دکھ جائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مگر مجھے معاف کر دینا، مگر حسین کا میں دل نہیں دکھا سکتا۔ اس لیے آپ لوگ عمل کریں، نماز پڑھنے کی، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یہاں پہ جلسے رکھا گیا، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں اور محمد سعید صاحب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہر سال امام حسین کی محبت میں یہ بزم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کم سے کم شہیدان کربلا کی شہادت کا بیان ہو، تاکہ امام حسین یاد آ جائے۔ اللہ اوپر اگر یہ محفل امام حسین کو قبول ہو گئی، میں آقا حسین ضرور سب کی شفاعت فرمائیں گے، آقا حسین ضرور سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہاں پہ جتنے لوگوں نے وقت دیا ہے، میری ماں بہنیں بھی میری بات سنی، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔
سب کو جنت میں اعلیٰ تعالیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے اللہ وہ گنہگار اگر ہیں ان کی تمام گناہوں کو آج معاف فرما دے۔ حسین کے صدقے سے، امام حسن کے صدقے سے، شہید الشہداء کے صدقے سے، نانا محمد رسول اللہ کے صدقے سے تمام مسلمانوں کے اللہ مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار آپ لوگ بھی پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہ البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔